دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت اجازت ہے جی کچھ سلسلہ گفتگو ایام کے لحاظ سے اس پاک معظمہ شہزادی کا تذکرہ ہے کہ یہ دن، یہ ایام جس کی فتح مبین کے دن ہے، وہ بنت علی، وہ شریکت الحسین، وہ عالیہ بی بی جس نے حسین کی کربلا کی فتح کو شام میں جا کے فتح مبین میں بدل دیا۔ حسین علیہ السلام نے کربلا میں مقصد کربلا کو پایا اور شہزادی نے شام میں تشہیر کربلا کر کے مقصد کربلا کو بچایا۔ مقصد کو پانا اور ہے اور مقصد کو بچانا اور ہے۔ جہاں پہ ایک جری فوج کا لشکر اس مقصد کو پانے کے لیے اپنی طاقتیں صرف کر رہا تھا، وہاں بڑا مشکل تھا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کچھ قیدیوں کا قافلہ اس مقصد کو بچائے، لیکن شہزادی نے وہ کام کیا کہ اپنے خطبے کی دھار سے قاتل کا گلا کاٹ دیا، اپنے لفظوں کے وار کیے، ایسی لہجے کی تلوار اٹھائی کہ یزیدیت آج بھی زینب کے خطبے سے ڈری ہوئی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں بہتر جملہ دوں گا کہ جو کام عباس کے حملے نے کیا وہی کام زینب کے خطبے نے کیا۔ شہزادی کا تذکرہ کرنا ہے، گفتگو شہزادی پہ کرنی ہے، بات عالیہ کی ہونی ہے۔ یہ وہ پاک شہزادی ہے کہ خداوند متعال نے مقصد کربلا کے تحفظ کے لیے جسے زمین پہ اتارا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جب زمین پہ حضرت آدم کو اتارا تو اکیلے حضرت آدم کو نہیں بھیجا، ان کے ساتھ ایک مستور کو بھی اتارا جسے حضرت حوا کہتے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی نسل انسانیت کی صورت میں پھیلی۔ پھر اس کے بعد خدا نے ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو زمین پہ اتارا۔ وہ جتنے بھی نبی زمین پہ اتارے گئے وہ سارے کے سارے مرد تھے، لیکن خدا نے ہدایت پانے والی انسانیت میں عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ رکھا۔ کوئی بھی مستور نبی نہیں بنائی، کسی مستور کو رسول نہیں بنایا، کسی مستور کو پیغمبر نہیں بنایا۔ ہر دور کی خاتون نے ہدایت اس دور میں مرد نبی سے۔ اب خداوند متعال یہ چاہتا تھا کہ عورتوں کے لیے اگر پیغمبری کا بندوبست نہیں ہوا تو عورتوں کی سیرت مکمل کرنے کے لیے ہر دور میں ایک ایسی مثالی خاتون چاہیے جس خاتون کو دیکھ کے اس دور کی خاتون اپنی سیرت کو تراشے۔ ہر دور میں ایک رول ماڈل خاتون ایسی ہونی چاہیے جسے دیکھ کے اس دور کی خواتین اپنا کردار تراشے۔ حضرت آدم کے دور میں حضرت حوا، حضرت ابراہیم کے دور میں حضرت ہاجرہ، حضرت موسیٰ کے دور میں حضرت آسیہ اور حضرت عیسیٰ کے دور میں حضرت مریم۔ ان تمام خواتین کا تذکرہ اللہ نے اپنی پاک کتاب میں کیا کہ قیامت تک کے لیے آنے والی خواتین اگر اپنی سیرت بنانا چاہیں، اپنی کردار سازی کرنا چاہیں تو ان خواتین کی سیرت کو دیکھیں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو نکھاریں۔ لیکن ان تمام خواتین کی یہ بڑی باعزت خواتین تھی، بڑی باعظمت خواتین تھی، یہ برگزیدہ ترین خواتین تھیں، لیکن ان خواتین میں سے کوئی خاتون مکمل قیامت تک کی عورتوں کو سیرت نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر آج کی خاتون، آج کی بہن یا بیٹی حضرت حوا سے سیرت لینا چاہے تو حضرت حوا سب کچھ بتا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرتے ہیں، کیونکہ حوا کے ماں باپ نہیں تھے۔ جناب آسیہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کی اطاعت کیسے کرتے ہیں، جناب مریم نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیسے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا خواتین کی سیرت میں ایک ایک گوشہ خالی تھا۔
اللہ نے ایک مکمل خاتون بھیجی اپنے نبی کے گھر بیٹی بنا کے، جو نبی کی بیٹی تھی اس کی سیرت کو ہر چاروں طرف سے مکمل کیا، اسے مکمل اسوہ حسنہ بنایا۔ اس کا باپ تھا نبیوں کا سردار، اس کا شوہر تھا ولیوں کا سردار، اس کے بیٹے تھے جنت کے سردار۔ اب قیامت تک کے لیے کسی خاتون نے دیکھنا ہو کہ باپ کا احترام کیسے کرنا ہے تو وہ دیکھے کہ یہ زہرا رسول کا احترام کیسے کرتی تھی۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو شوہر کی عزت کیسے کرتے ہیں تو دیکھیں کہ زہرا علی کی عزت کیسے کرتی تھی، نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے تو زہرا حسنین کی تربیت کیسے کرتی تھی، سیدہ مشکل دور میں فاقہ کیسے کرتی تھی، سیدہ کی سخاوت کیسی تھی، سیدہ کی عدالت کیسی تھی، سیدہ کی عبادت کیسی تھی، سیدہ کا تقوی کیسا تھا، سیدہ کا پردہ کیسا تھا۔ یہ تمام کی تمام سیرت کی چیزیں، یہ تمام کا سیرت کا سورج، اس میں سے کردار کی روشنیاں قیامت تک کی خواتین لیں گی۔ لیکن ایک گوشہ پھر بھی خالی رہ گیا، کیونکہ زہرا اپنی زندگی میں نہیں بتا سکی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، بھائی کے ساتھ سفر کیسے کرتے ہیں۔ اب اللہ نے اس خاتون کو بنا دیا تھا سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، دنیا کی عورتوں کی سردار نہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ میں جلدی عالمین سمجھا دیتا ہوں، جیسے اللہ رب العالمین ہے، جیسے رسول رحمت للعالمین ہے، جہاں جہاں پروردگار رب ہے، جہاں جہاں نبی رحمت ہے، وہاں وہاں یہ شہزادی سیدہ ہے۔ اگر حوا عالمین میں ہے سردار زہرا ہے، آسیہ عالمین میں ہے سردار زہرا ہے، مریم عالمین میں سے ہے سردار زہرا ہے، اگر آپ جاگ رہے ہیں خدیجہ عالمین میں سے ہے سردار زہرا ہے۔ اتنی عزت ہے جو اپنی ماں کی بھی سردار ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ اب اگر خدا اگلی عورت بناتا تو پھر سیدۃ النساء اسے دینا پڑتا، سیدۃ النساء کا عہدہ اسے دینا پڑتا۔ اللہ نے اسی زہرا کی گود میں زینب جیسی بیٹی اتاری، پھر اسے سیدۃ النساء نہیں بنایا، اسے ثانیہ زہرا بنا دی۔ یہ شہزادی کیا بنی؟ ثانیہ زہرا، افضل زہرا نہیں، ثانی دوسری زہرا۔ جناب زہرا کے بعد پھر زہرا، فاطمہ کے بعد پھر فاطمہ۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ یہ شہزادی کربلا کے سفر میں بھائی کے ساتھ بہن بن کے نہیں گئی، امامت کی ضرورت بن کے یقیناً یقیناً بہن اور بھائی کی محبت بڑی تھی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اہل بیت کی حویلی میں دنیاوی رشتوں سے زیادہ منصب کے رشتوں کی اہمیت ہے۔ منصب کے رشتوں کا تقاضا دنیاوی رشتوں کے تقاضوں سے کہیں افضل ہے۔ یہاں اگر منصب تقاضا کرے تو باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتا ہے۔ لہذا نبوت اور امامت کے گھروں میں منصب کے تقاضے نہیں، منصب کے تقاضے ہیں، دنیا کے رشتوں کے تقاضے نہیں۔ یہ شہزادی جو بھائی کے ساتھ گئی ہے، یہ بی بی جا رہی ہے اپنے منصبی تقاضے کے ساتھ، ضرورت امام بن کے جا رہی ہے، تحفظ حجت بن کے جا رہی ہے، امینہ امامت بن کے جا رہی ہے۔ اس کا کردار امام حسین کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے جناب خدیجہ نے رسول کی رسالت کو ٹیک دی تھی، جیسے جناب زہرا نے علی کی امامت کو ٹیک دی تھی۔ اب جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئی ہے ثانیہ زہرا، یہ جا رہی ہے ضرورت حجت بن کے، یہ جا رہی ہے تحفظ امامت بن کے۔ اب کیا کردار تھا؟ قوانین حجت میں سے اللہ کی بنائی ہوئی حجتوں کے جو قوانین ہیں ان میں ایک قانون یہ ہے، اگر ایک دور میں دو حجتیں ہوں، ایک حجت کلام کرے گی دوسری خاموش رہے گی۔ یہ اللہ کا بنایا قانون ہے کہ اگر ایک دور میں دو حجتیں اکٹھی ہو جائیں تو دونوں ہی کلام نہیں کریں گی، دونوں ہی خطاب نہیں کریں گی۔ ایک زمانے میں اپنا کردار ادا کرے گی اور دوسری حجت خاموش رہے گی۔ مثال جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، دور ایک حجت دو۔ اب ابراہیم گفتگو کریں گے، اسماعیل خاموش رہیں گے، موسیٰ بات کریں گے، ہارون خاموش رہیں گے، یعقوب گفتگو کریں گے،
یوسف خاموش رہیں گے، مصطفیٰ تقریر کریں گے، حیدر خاموش رہیں گے، علی خطبہ دیں گے، حسن خاموش رہیں گے، حسن بات کریں گے، حسین خاموش رہیں گے، حسین گفتگو کریں گے، سجاد خاموش رہیں گے۔ ہر دور میں ایک حجت کلام کرتی ہے، دوسری حجت خاموش رہتی ہے۔ میرے لیے بہت زیادہ بیٹھے ہو، صدر فضلی کہنے لگا ہوں، کہاں جا کے عقیلہ بنی ہاشم کی عزت پڑھی جائے، کہاں جا کے شریک الحسین کی عزت پڑھی جائے کہ ہر دور میں ایک حجت کلام کرتی ہے، دوسری حجت خاموش رہتی ہے۔ شام کے بازار میں علی کی بیٹی خطاب کر رہی تھی اور دو حجتیں خاموش کھڑی تھی۔ جناب سید الساجدین اور سرکار باقر العلوم کے ہوتے ہوئے خطبہ دیا ہے علی کی بیٹی۔ مذہب جعفریہ میں اصول پائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں مصلی کی بھی شرطیں ہیں، ہمارے ہاں پیش نماز کی شرائط ہے، ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جو مصلی امامت پہ آئے ان کی شرطوں میں پورا ہوگا تو وہ آئے۔ مثلا فقہ کے قوانین میں سے، فقہ کے قوانین میں سے ہے، اگر ایک شخص نماز پڑھا رہا ہو اور اس سے زیادہ بڑا عالم اس کے پیچھے آ جائے تو شریعت کہتی ہے مصلی چھوڑ، کیونکہ تجھ سے بڑا عالم پیچھے آ جائے، اب مصلی اس کا حق بنتا ہے۔ فقہ کا قوانین بڑی باریکی ہے، فقہ کے قوانین میں اگر دو برابر کے عالم آ جائیں، دونوں کا علم ایک جیسا، اب مصلی پہ کون آئے گا؟ اب فقہ کہتی ہے دیکھو پہلے ان دونوں میں سے سید کون ہے، دونوں ہی سید ہیں، زہد کس کا زیادہ ہے، دونوں ہی برابر ہے، تقوی کس کا بلند ہے، دونوں ہی برابر ہے، عمر میں کون بڑا ہے، دونوں ہی برابر ہے۔ فقہ کا آخری قانون پھر دیکھو دونوں میں سے حسین کون ہے، کیونکہ حسن کمال ہے جو اللہ بخشتا ہے، حسن نعمت ہے۔ یہ فقہ کے قوانین ہے۔ فقہ کے قوانین میں سے قانون ہے کہ اگر امام وقت موجود ہو کوئی غیر خطبہ نہیں دیتا۔ پھر بات سنیے، اگر امام موجود ہو غیر معصوم اور غیر امام خطبہ نہیں دیتا، امام کی موجودگی میں اب امام موجود ہے، امام خطبہ دے گا۔ جیسا کہ جب سید الساجدین شام چلے گئے تو جناب محمد حنفیہ یہ مولا علی کے بیٹے یہ مدینے میں ایک فرقہ وجود پایا جس کے اثرات آج بھی یمن اور مصر میں پائے جاتے ہیں، فرقہ کیسانیہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہو گئے تھے، بسم اللہ، اور ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ امامت صرف نسل علی میں رہے گی، اولاد علی میں، کیونکہ امام ایک اور اس کے بعد اس کا بیٹا نہیں، اس نے کہا علی کے سارے بیٹے امام ہیں، کیونکہ مولا علی کے بڑے بیٹے بھی امام تھے، چھوٹے بیٹے بھی امام ہیں۔ تو اب اگر دونوں ہی دنیا سے جا چکے ہیں تو اب حسین کا بیٹا بھی امام نہیں بن سکتا، امام حسن کا بیٹا بھی نہیں بن سکتا، علی ہی کا تیسرا بیٹا امام بنے گا۔ اگر علی کا بیٹا نہ ہوتا تو پھر امامت، یہ ان کے پاس دلیل تھی۔ اس فرقے نے جناب محمد حنفیہ کو اپنا امام کہنا شروع کر دیا۔ آج تک اس لمحے تک مورخ غلط فہمی پہ ہے، آج بھی مورخین کی بعض روایات نے تعصب آل محمد میں لکھا کہ محمد حنفیہ نے دعوی امامت کر دیا تھا، جبکہ محمد حنفیہ نے کبھی بھی دعوی امامت نہیں کیا۔ ہاں لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام کہا، اس میں محمد حنفیہ کا کیا قصور؟ لوگ تو علی کو بھی خدا کہتے ہیں، اب ماننے والے تو کچھ بھی کہتے، تو اب دعویٰ علی نے تو نہیں کیا میں خدا ہوں، دعویٰ محمد حنفیہ نے تو نہیں کیا کہ میں امام ہوں، ماننے والوں نے کر دیا۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں اگر ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا تو محمد حنفیہ خاموش کیوں تھے، محمد حنفیہ نے قیام کیوں نہیں کیا، ان کی زبانیں کیوں نہیں بند کی؟ اس بات کو دیکھنے کے لیے ہمیں محمد حنفیہ کے دور میں جانا پڑے گا۔ میں بڑی بہترین سی ایک چیز تاریخ کی لحاظ سے معتبر چیز آپ کے حوالے کروں۔ جب جناب سید الساجدین شام کے زندان میں تھے تو شام والوں کی مکمل کوشش تھی کہ سید الساجدین کیونکہ آنے اگلا امام ہے اور اس کے بعد اس سے اگلا امام محمد باقر ہے، تو ان دونوں کو زندان ہی میں رکھ کے ان کو شہید کیا جائے تاکہ نسل امامت یہیں پہ قطع ہو۔ وہ سید الساجدین پہ پوری توجہ دے کے بیٹھے تھے۔ یا پتا چلا کہ مدینہ میں تو
محمد حنفیہ کے لوگ امامت کے قائل ہو گئے. اب ذہن سجاد سے نکل کے محمد حنفیہ پہ چلے گا. مصلحت امامت یہ تھی کہ دنیا محمد حنفیہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ امامت کو محفوظ رکھے. اب اس بات کو اگر میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میں ایک جملے میں اس کو بند کرتا ہوں کہ ہر دور میں اللہ حجت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس دور میں ایک ابو طالب ضرور رکھتا ہے. اس سے اچھی مثال اس سے بہتر لفظ ہر دور میں اللہ ایک کردار ابو طالب ضرور رکھتا ہے. اب جناب محمد حنفیہ اس دور کا ابو طالب. حضرت ابو طالب کے ساتھ آج تک مورخ غلط فہمی میں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کہتے کیوں؟ کہتے کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ ابو طالب نے اظہار کیا ہو. اظہار کر دیتے نبوت خطرے میں چلی جاتی. اب جناب محمد حنفیہ خاموش ہیں. لوگوں کی نگاہیں سید الساجدین سے نکل گئی اور جناب سید الساجدین سے نکل کے چلی گئی. بہت سے ایسے مارک وجود میں آئے ہیں جیسے کہ آج تک حضرت امام موسیٰ کاظم کا ظہور کی تاریخ شیعوں کے پاس نہیں ہے. کوئی مستند تاریخ نہیں ہے امام موسیٰ کاظم کے ظہور کی. 12 آئمہ میں سے ایک تاریخ کتابوں میں ملتی ہے 7 سفر کے اعتبار سے جو کہ غیر مستند ہے. امام موسیٰ کاظم کی تاریخ ظہور کیوں پوشیدہ ہے جبکہ 12 کے 12 میں سے ایک کی تاریخ ظہور ہے. جناب امام موسیٰ کاظم کی کیوں؟ امام جعفر صادق کے بعد نسل امامت کے دشمن تھے عباسی. امام موسیٰ کاظم کی امامت کو محفوظ کرنا تھا. نگاہیں چلی گئی جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل پہ کہ امام اسماعیل ہے. آج تک فرقہ اسماعیل کا جو امام جعفر صادق کے بعد جناب حضرت اسماعیل ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے دعویٰ امامت کیا. لوگوں کی نگاہیں اپنی طرف کر لیں تاکہ موسیٰ کاظم محفوظ رہے. نبیوں میں بھی جو موسیٰ تھا اس کی آمد بھی پوشیدہ تھی. اماموں میں جو موسیٰ ہے اس کی آمد بھی پوشیدہ ہے. اب بات ہو رہی تھی کہ امام کے ہوتے ہوئے کوئی غیر خطبہ نہیں دے سکتا. اب نگاہیں محمد حنفیہ کی طرف سید الساجدین شام سے محفوظ مدینہ منتقل ہو گئے. تو اب ایام حج آئے. جب ایام حج آیا تو حج میں خطبہ دینا تھا. خطبہ دیتا ہے دور کا امام. اب محمد حنفیہ بھی حج پہ ہے اور سید الساجدین بھی حج پہ چلے گئے. محمد حنفیہ کی امامت کے قائل لوگوں نے کہا ہر صورت میں خطبہ علی کا بیٹا دے گا. دوسرے گروہ نے کہا خطبہ سید الساجدین دے گا. قبل اس کے کہ دونوں میں جنگ چھڑتی, قبل اس کے کہ دونوں میں بحث تو تکرار تک پہنچتی. جناب محمد حنفیہ نے کہا فیصلہ ہم کرتے ہیں. دیکھو امام کون ہے دونوں میں سے یہ امت کا انتخاب نہیں کرے گی کیونکہ امام امت نے نہیں بنا. تمہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہم دونوں میں سے کسے بنایا. تو پھر فیصلہ تم نہ کرو, فیصلہ کرواتے ہیں حجر اسود سے. کیونکہ امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا, کائنات کے ہر ذرے پہ امام کی عطا. میں بھی سلام کرتا ہوں حجر اسود کو, سید الساجدین بھی کرتے تھے. حجر اسود جس کے سلام کا جواب دیتے. اب محض یہ ایک واقعہ ہے جس سے مورخ غلط فہمی میں گیا کہ یہاں پر دیکھیں محمد حنفیہ نے کیوں نہیں کہا کہ میں امام نہیں, یہ امام ہے. اگر جناب محمد حنفیہ یہ بھی کہہ دیتے تو ماننے والے اس طرح مطمئن نہیں ہوتے جس طرح ایسے مطمئن ہوئے. یعنی میں اس کے لیے پھر اچھا جملہ استعمال کرتا ہوں. محمد حنفیہ نے سید الساجدین کے لیے ایک غدیر کا اہتمام کیا تاکہ امامت سید الساجدین کا اعلان ہو سکے. جناب اب یہ پیشکش سید الساجدین نے نہیں کی, خود محمد حنفیہ نے کی. اگر معاذ اللہ جناب محمد حنفیہ امامت کے دعوے دار ہوتے تو انہیں خبر تھی کہ حضرت سعود میری گواہی دے گا نہیں, وہ یہ پیشکش کیوں کرتے. یہ پیشکش تو سید الساجدین یہ محمد حنفیہ نے کی. دیکھو لوگوں نے کہا آپ علی کے بیٹے ہیں, بیٹے علی کے بیٹے کے ہوتے علی کا پوتا خطبہ دے. فرمایا ہمارے ہاں بیٹا اور پوتا نہیں, اللہ جسے منتخب فیصلہ لیتے ہیں حجر اسود سے. میں بھی سلام کروں گا, سجاد بھی سلام. جناب محمد حنفیہ نے سلام کیا, حجر اسود سے کوئی آواز نہیں آئی. سید الساجدین نے صرف دیکھا, حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھا, سید الساجدین کے قریب آیا. سجاد نے حجر اسود کو بوسہ دیا.
امام زین العابدین کی امامت کا اعلان ہوگا. لوگوں نے اٹھتا ہوا حجر اسود دیکھا. اب اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی. محمد حنفیہ کی امامت کے قائل بھی سید الساجدین کو جھک گئے. ہم غلطی پہ تھے, امام وہی ہے جس کی حجر اسود گواہی دے رہا ہے. امامت کا اعلان ہو گیا. اب میں یہاں لفظ کہنے لگا ہوں اپنے موضوع کے ساتھ دوبارہ واپس جا کے متصل ہونے لگا ہوں. علی کے بیٹے کے ہوتے ہوئے سجاد خطبہ دے رہا ہے. علی کا بیٹا موجود تھا اور خطبہ سجاد دے رہا تھا. شام کے بازار میں سجاد کے ہوتے ہوئے علی کی بیٹی خطبہ دے رہے. خطاب سید الساجدین نہیں کر رہے, خطاب بنت امیر المومنین کر رہے ہیں, کیونکہ ایام ہے دونوں ہی سید الساجدین کے بھی, اور سید الساجدین اور امام باقر, ان کی حفاظت ہے ذم عالیہ کے. اس لیے اللہ نے ان کا ایک لقب رکھا ہے امینہ امامت. اللہ نے اپنی امامت جس کے پاس امانت رکھی ہو. چلے میں جگانے کے لیے لفظ تبدیل کرتا ہوں, کافر جس کے پاس اپنی امانتیں رکھوائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کے پاس اللہ اپنی امامت جیسی امانت رکھائے اسے زینب کہتے ہیں. اور پھر جو ساتھ ہے وہ ہے زین العابدین, عابدین کی زینت. دیکھیں, ایک ہے معبود, ایک ہے عبد, اور ایک ہے عابد, اور ایک ہے زین العابدین. معبود وہ ہے جس کی عبادت ہو, عبد وہ ہے جو عبادت سکھائے. ہم اللہ کے عبد نہیں ہیں, عبد وہ ہیں جنہوں نے عبادت سکھائی تھی. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو بار بار عبد کہہ کے, جب نبی کے سب سے بڑے مقام کا وقت ہے نا معراج کا وقت, تو خدا نے قرآن میں یاسین کہتا رہا, مزمل کہتا رہا, طٰہٰ کہتا رہا, مدثر کہتا رہا. لیکن جب نبی کا اوج دکھانا تھا معراج پہ تو پھر یاسین نے کہا, مزمل نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. کیونکہ لوگوں کے لیے عروج مصطفیٰ کی معراج تھی, مصطفیٰ کے لیے عروج اللہ کی عبدیت تھی. عبد کو لے گئی. پھر خدا کہتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, وحی کی ہم نے اپنے عبد پر وہ جو بھی کی. اللہ نے قرآن میں بار بار رسول کو عبد کہا, عبد میرا عبد میرا عبد. اس کا مطلب معبود وہ ہے جس کی عبادت ہو. عبد وہ ہے جو عبادت سکھائے, بتائے, جس کے کہنے پر اللہ کی عبادت. کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ عبادت کیسے کرتے ہیں, تو عبد ہمیں بتائے گا کہ عبادت. عابد وہ ہے جو عبد کی سکھائی ہوئی طریقے سے عبادت کرے. آسان ترین اصطلاح میں نے استعمال کی, معبود جس کی عبادت ہو, عبد جو عبادت سکھائے, عابد جو عبد کے بتائے ہوئے طریقے سے عبادت کرے. بس میں ایک تصویر میں تینوں رخ دکھاتا ہوں. مدینے کی مسجد تھی, معبود کی عبادت ہو رہی تھی, عبد نماز پڑھا رہا تھا, اور عابد پیچھے پڑھ رہے تھے. پھر واپس آؤ, جو نہیں جاگ سکے پھر میں واپس لے گا. معبود کی عبادت ہو رہی تھی, عبد پڑھا رہا تھا, عابدین پڑھ رہے تھے. یہاں حجرے کا پردہ اٹھا, ایک شہزادہ عابدین سے گزرتا ہوا عابد کی پشت پہ آ کے بیٹھا. اس نے اپنی عبد کی پشت پہ بیٹھ کے اپنا چہرہ کیا عابدین کی طرف. اب معبود اوپر, عبد نیچے, عابدین پیچھے. اب اس نے آواز دے گا, تو معبود ہے, یہ عبد ہے, یہ عابد ہے. تو معبود ہے, یہ عبد ہے, یہ عابد ہے. مجھے بتا میں کون ہوں. آواز آئی, حسین تسبیح ابھی لمبی ہونے دے. 70 تسبیح عبد نے بھی پڑھی, 70 عابدین نے بھی پڑھی. آواز آئی, تو ہے ابا عبداللہ. تو ہے اللہ کے عبدوں کا مالک. اب حسین تو ہو گیا ابا عبداللہ, اب اس سے آگے ہے زین العابدین. اب عابدین میں نے سمجھایا وہ جو نماز پڑھے, جو عبد کے کہنے پہ پڑھے, وہ عابدین ہے.
یہ عابد نہیں ہے، یہ زین العابدین ہے، عبادت گزاروں کی زینت، عابدین کی زینت۔ آدم سے لے کے قیامت تک جو بھی عبادت کرے گا وہ عابد ہوگا، جو عابد ہوگا اس کی زینت ہے زین العابدین۔ بات اچانک آ گئی تو میں کہتا ہوں یہ آپ کے حصے کی تو میں دوں، زین العابدین، زین کہتے ہیں زینت کو۔ آؤ قرآن سے پوچھو کہ زینت کسے کہتے ہیں؟ خدا قرآن میں کہتا ہے اولاد والدین کی زینت ہے، یعنی کہ والدین کی پہچان ہے۔ بے شک خدا قرآن میں کہتا ہے کہ یہ جو سونا اور چاندی کے زیورات ہیں یہ عورت کی زینت ہے، عورت کی پہچان ہے۔ یہ چمکتا ہوا چاند جو ہے یہ آسمان کی زینت ہے، یہ جو سورج ہے یہ دن کی زینت ہے، یہ ستارے جو ہیں یہ رات کی زینت ہے۔ خدا نے قرآن میں بار بار جہاں لفظ زینت استعمال کیا وہ زینت ہے پہچان کے لیے، جس سے جس کی پہچان ہو وہ اس کی زینت ہوتا ہے، جس سے جس اب پورا مجمع میں سناٹا بھی تاری ہو جائے اور مجھے نتیجہ دینا ہے، جس سے جس کی پہچان ہو وہ اس کی زینت ہوتا ہے۔ سید الساجدین ہے عابد و ان کی زینت، عبادت گزاروں کی پہچان۔ میرے مالک علی جیسا نمازی، حسین جیسا سجدہ گزار، اس کے ہوتے ہوئے زین العابدین کا خطاب سجاد کو کیوں ملا؟ علی کا سجدہ بھی چھوٹا نہیں تھا، حسین کا سجدہ بھی بہت بڑا تھا، ان کے ہوتے ہوئے زین العابدین سید الساجدین امام سجاد کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ یہ حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا کے بعد عبادت گزار بھی ہے اور عزادار بھی ہے۔ خدا نے عبادت گزاروں کی پہچان ہی سے بنایا ہے کہ قیامت والے دن جب عابدین اپنی عبادت لے کے آئیں گے، آگے علی نہیں کھڑا ہوگا، آگے حسین نہیں کھڑا ہوگا، آگے سجاد کھڑا ہوگا۔ سجاد عابدین کو دیکھے گا، صرف عبادت ہے یا عزاداری بھی ہے؟ ہجری 10 محرم سے پہلے عبادت کا معیار اور تھا، 10 محرم 61 ہجری کے بعد عبادت کا معیار اور ہو گیا۔ اب عبادت کے معیار میں ایک چیز کا اضافہ ہو گیا۔ 10 محرم 61 ہجری تک صرف مودت کی صورت میں اجر رسالت، قل لا اسألکم علیہ، اے میرا حبیب ان سے کہ سوال کر، مانگ، تم ان سے قرض نہیں لے رہا، تم انہیں دین سکھایا ہے، مانگ ان سے، میں نے تمہیں دین دیا ہے، مجھے مودت دو۔ 10 محرم تک مودت اگر عبادت میں نہ ہوتی خدا قبول نہیں کر رہا۔ 10 محرم 61 ہجری تک عبادت کے لیے شرط تھی مودت ہو تو عبادت ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کے بعد عبادت میں ایک شک کا اضافہ ہو گیا، صرف مودت نہیں، حسین کا ماتم بھی ہو، حسین کی عزاداری بھی ہو، کیونکہ مقصد مودت اور مقصد عبادت ختم ہو جاتا اگر کربلا نہ ہوتا۔ اب زین العابدین ہے عبادت گزاروں کی پہچان، یہ دیکھے گا سجدوں کو۔ اب اگر کوئی عزاداری لے کے جائے گا تو سجاد دیکھے گا کہ عبادت ہے کہ نہیں ہے، اگر کوئی عبادت لے کے جائے گا تو سجاد دیکھے گا عزاداری ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وحد کسوٹی ہے، یہ وحد معیار ہے۔ اس سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑا عزادار بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر قیامت والے دن کوئی سید الساجدین کے سامنے جا کے کہے کیا ہوا میں نے عبادت نہیں کی، ساری زندگی عزاداری تو کی ہے، تو سامنے کون کھڑا ہے؟ سجاد۔ اس کے سامنے کون اپنے ماتم پہ فخر کرے گا؟ اس کے سامنے کون اپنے لہو کے پرسے پہ فخر کرے گا؟ سامنے سجاد کھڑا ہے۔ اور اگر کوئی جا کے کہے کیا ہوا، اگر عزاداری نہیں کی، عبادت تو کی، تو کون ہے جو سجاد کے سامنے اپنی عبادت کو رکھے گا؟ لہذا عبادتوں نے جس نے قبول کرنا ہے اس شہنشاہ کا نام سجاد ہے، جس نے مقصد کربلا میں سجاد کو محفوظ رکھا اسے زینب، یہی قصہ ہے زینب و سجاد کا۔
قید میں عابد اور عابد کا کنبہ ساتھ ہے، یعنی کہ نشر و اشاعت کا ادارہ ساتھ ہے، مطمئن ہے نیزے پہ سر شبیر کا، مرتضیٰ کی بولتی نہج البلاغہ ساتھ ہے۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، مجھے حکم ہے بانی مجلس کی طرف سے کہ یہ ہمارے ہاں محبت کی اور عشق کی معراج ہے کہ جس کی شہادت پڑھی جائے شبیہ اسی کے متعلق نکلتی۔ امام حسین کی شہادت پڑھو ذوالجلال ہے، اکبر کی شہادت پڑھو تابوت ہے، قاسم کی شہادت پڑھو کٹھی ہے، علی اصغر کی شہادت پڑھو جھولا۔ یہ کیسا عشق ہے! شہادت سکینہ کی پڑھو، علم عباس کا ہے۔ شہادت پڑھو معصومہ کی، علم آتا ہے عباس کا۔ پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، سکینہ کے تابوت کا نام عباس کا ہے۔ سطر 4 پڑھوں گا اس معصومہ کی جسے تہجد کی نمازوں میں حسین نے اللہ سے بیٹی مانگنا ہمارے امام کی سنت ہے۔ اللہ ساتھ بھی بیٹے دے، ایک بیٹی ضرور مانگا۔ بیٹے جاگیروں کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں۔ بیٹے 10 بھی ہوں ساری رات میت پہ بیٹھ کے رو نہیں سکتے، بیٹی ایک بھی ہو ساری رات میت سے اٹھتی نہیں۔ بیٹے جائیداد تقسیم کر رہے ہیں، بیٹی باپ کے پرسے داروں کو اسے پرسہ لے رہی۔ میرے مولا حسین کے پاس اکبر جیسا بیٹا تھا، زین العابدین جیسا بیٹا تھا، پھر بھی مولا حسین نے تہجد کی نمازوں میں کہا میرے اللہ مجھے ایک بیٹی جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے۔ اللہ نے بیٹی دی، نام ماں کے نام پہ فاطمہ لکھا، لقب سکینہ پڑ گیا۔ 10 محرم عصر اشہور تک یہ بیٹی باپ کے سینے پہ سوتے ہوئے۔ میں سیدزادیوں کی شہادتیں مجھ سے پڑھی جاتی ہیں، چند مضامین ہیں جو میں نے اپنی زمانہ ذاکری میں مجھ سے پڑھی گئی، مجھ سے بازار شام نہیں پڑھا گیا، مجھ سے اس گھر کی شہزادیوں کی شہادتیں نہیں پڑھی گئی۔ میں درد پڑھوں گا، میں 2 ملاقاتیں پڑھنے لگا ہوں، ایک بار جب بیٹی باپ سے ملنے آئی اور ایک بار جب باپ بیٹی سے ملنے آئی۔ 2 ملاقاتیں سن لو اور میں سلام کروں۔ مولا حسین عصر اشہور تک بیٹی کو سینے پہ سلاتے، جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ صاحب پہ متوجہ رہنا، مشکل سے مشکل دعا دل میں رکھنا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ 2 علموں کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ روئے سکینہ کو اور مانگے دعا، حسین قبول نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ حسین کی دعا کا نام ہے۔ شیخ بہائی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسین کی دعا کا نام سکینہ ہے، تو جو اپنی دعا سکینہ کے توسل سے مانگے حسین ضرور قبول کرتا ہے۔ 10 محرم عصر اشہور تک بیٹی باپ کے سینے پہ سر رکھتی رہی۔ آخری ملاقات کرنے کے لیے حسین خیمے میں آئے، بیٹی کا سر سینے پہ رکھا، سینے پہ رکھ کے حسین زخمی، اصغر دفنا چکے تھے، اکبر کے جگر سے برچی نکال چکے تھے، صبح سے لے کے شام تک جنازے اٹھانے والا حسین، کرتے پہ اکبر و قاسم کا خون، بیٹی کو سینے پہ لٹا کے حسین نے زخمی حالت میں کہا میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں میری بیٹی پہ نیند طاری کر دے۔ ابھی حسین کی دعا ختم نہیں ہوئی کہ بیٹی باپ کے سینے پہ سو گئی۔ حسین نے زخمی ہاتھوں سے بیٹی کا سر اٹھا کر ریت پہ رکھا، دروازے پہ کھڑے ہو کے سوئی بیٹی کو حسین نے آخری سلام کیا، حسین مقتل میں چلے گئے۔ ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرے، گرتے ہوئے حسین کی آواز ہے میرے اللہ میری بیٹی کو جگا دے۔ صرف چاہتے یہ تھے کہ میری سکینہ مجھے گرتا نہ دیکھے، جب کہا میری سکینہ جگا دے۔ ادھر سے باپ گر گیا، ادھر سے بیٹی جاگ گئی، لاشوں میں سے باپ کو ڈھونڈتی ہوئی پہنچی،
جب بابے تک پہنچی تو قاتلوں نے اتنی زخمی کر دی تھی کہ شہزادی کے دونوں ہاتھ چہرے پہ تھے. میں سطر چھپا چھپا کے جتنی پڑھ سکوں گا پڑھوں گا. اگلی سطر پہ ہائے تمہاری کہنی واجب ہے. بیٹی نے باپ پاؤں سے پہچانا, پاؤں پہ مور رکھ کے کہتی مدینے والا حسین تو ہے, مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے. بابا دیکھ تیری بیٹی تجھے قاتلوں سے چھپتی ہوئی ڈھونڈتی ہوئی آئی ہے. بابا تیری بیٹی تجھے ملنے آئی ہے. مولا حسین نے سجدے سے سر نہ اٹھایا کیونکہ حسین وعدہ کر چکے تھے ترکت الخلق تر من ہوائک, میں مخلوق کی ہر محبت بھلا چکا تیری محبت میں. ادھر حسین کا امتحان تھا, ادھر بیٹی قریب تھی. جب باپ نہیں بولا چند قدم پیچھے ہٹ گئی, چل واپس چلے, اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہچانتا. 7ویں قدم پہ گئی تھی یا جنت کے دروازے بند ہونا شروع ہوئے, حوروں نے اپنے تاج پھینکے, آواز پروردگار آئی حسین واپس بلا لے. حسین میں اللہ راضی ہو گیا, حسین اپنی بیٹی واپس بلا ورنہ میں آسمان زمین پہ پھینک دوں گا. حسین اٹھے, فرمایا سکینہ, قریب کھڑی ہو گئی, بابا پہلے کیوں نہیں بولے؟ فرمایا سکینہ میرے امتحان کا سجدہ شروع تھا. ادھر بیٹی باپ کے قریب تھی, یا خدا لعنت کرے شبر ملعون کو, یہ انگلی میں خنجر کو گھماتا ہوا قریب آ گیا. جناب فضہ نے معصومہ سکینہ کو اٹھایا, قاتل حسین کی پشت پہ بیٹھا, اس نے حسین کی گردن پہ پہلی ضرب چلائی. بیٹی قریب آ گئی, نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا ہے. اس نے دوسری ضرب ماری, رو کے کہتی اکبر کی موت کا مارا ہوا. اس نے تیسری ضرب ماری, کہتی عباس کے بعد مر گیا تھا. اس نے چوتھی ضرب ماری, فرمایا جنازے اٹھا کے تھکا ہوا ہے. جب سکینہ کا کوئی بس نہیں چلا, کربلا کے ٹیلے پہ چلی گئی, رو کے کہتی چاچا غازی میرا بابا بچا لے, اکبر بھیا میرا بابا بچا لے. جب بی بی کا بس کوئی نہیں چلا, جب بابے کے قریب آئی, مقتل کہتی ہے قاتل حسین کا سر تن سے جدا کر چکا تھا. بیٹی کو باپ کا لاشا نظر آیا, سر نظر نہیں آیا. بی بی دوڑی قاتل کے پیچھے, اس کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر تھا. چھوٹی شہزادی پیچھے چلی, یہ ملعون دیکھ کر میں نے تیرا بابا مار دیا, اب آ کیوں رہی ہے؟ رو کے کہتی مار تو لیا, سر مجھے دے دے, میں بابے کی آنکھیں بند کر لوں. اس کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر تھا, اس نے دوسرے ہاتھ سے سکینہ کو تماچا مارا. رو کے کہتی آنکھیں کھول بابا, میں تجھے تماچے کا نشان. یہ تھی باپ اور بیٹی کی کربلا میں ملاقات. پھر پورے رستے باپ نیزے پہ رہا, بیٹی نیزے کے نیچے رہی. جہاں حسین کا سر والا نیزہ رکھا جاتا, سکینہ نیچے بیٹھ جاتی. ہر سپاہی سے کہتی میں اس کی بیٹی ہوں, میں اس کی لاڈلی بیٹی ہوں. سارے رستے لوگوں کو حسین کا تعارف کرواتی رہی. بابے کے سر والے نیزے سے ایک لمحے کے لیے جدا نہ ہوئی. پھر ایک ایسا موڑ آ گیا, باپ کا سر چلا گیا صندوق میں, بیٹی چلی گئی زندان میں. کئی راتیں باپے کا انتظار کرتی رہی. جب باپے کا سر نظر نہیں آیا نا, پھر ریت پہ گر گئی. رو کے کہتی اماں زینب, میں نے مدینے سے لے کے اب تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا. اماں زینب تو علی کی بیٹی ہے, حسین کی بہن ہے. اماں دعا کر تیری سکینہ کو موت آ جائے. بی بی زینب رو کے کہتی نہ مانگ موت کی دعائیں, مجھے درد بتا. رو کہتی کئی راتیں ہو گئی بابا نہیں دیکھا. اماں میں بڑی زخمی ہو گئی ہوں, اماں میری دعا ہے مجھے کوئی میرا بابا ملا دے. فرمایا سکینہ یہی سوال سجاد سے کر. سید الساجدین کے پاس آئی, جو پہنوں والے بیٹھے ہو, سجاد کی قریب آ کے سجاد کی زنجیروں والے پاؤں پہ ہاتھ رکھا. رو کہتی بہن بن کے نہیں, تجھے امام سمجھ کے مانگنے آئی ہوں. امام اس دور کے یتیموں کی آواز سنتا ہے. مجھے سمجھ کسی یتیم, مجھے سمجھ کسی غریب کی بیٹی, میں تجھے امام بن کے تجھ سے سوال کرتی ہوں, مجھے میرا بابا ملا دے. مولا سجاد کی آواز آئی, سکینہ ہاتھ نہ چھوڑ. سکینہ میں پورا پس چلاتا ہوں. سجاد آئے زندان کے دروازے پہ, مولا سجاد نے زندان کے دروازے پہ سر مارا. سپاہی نے آگے کا کہتی کیا ہوا؟ رو کے کہا میری بہن نہیں سو رہی, کئی راتوں سے نہیں سو رہی, جاگ جاگ کے تھک گئی ہے. اسے ایک بار بابے کا سر لا دے, اتنا کہنا تھا. ملاؤں دے کے کہتا میں ضرور لا دیتا, میں بھی صاحب اولاد ہوں, لیکن کیا کروں میری مجبوری ہے. سر حسین ہے صندوق میں, صندوق ہے کمرے میں, کمرے کو ہے تالا,
चाबी है सिपाही के पास। कल यजीद का दरबार लगेगा, मैं दरबार में दरखास्त लेके जाऊंगा, फिर उस सिपाही से चाबी मंगवाऊंगा, फिर उस संदूक का ताला खोलूंगा, फिर तेरे बाबे का सर थोड़ी देर के लिए लेके आऊंगा। मौला सज्जाद की वादे सकीना आज की रात सो जा, कल तुझे बाबे का सर मंगवा दूंगा। सकीना वो नहीं ला के दे रहे, सकीना मैं क्या करूं? सकीना रसूल ने इनसे कागज कलम मांगा, इन्होंने नहीं दिया। दादा अली ने इनसे मिंबर मांगा, इन्होंने नहीं दिया। ज़हरा ने इनसे हक मांगा, इन्होंने नहीं दिया। हसन ने इनसे रास्ता मांगा, इन्होंने नहीं दिया। हुसैन ने असगर का पानी मांगा, इन्होंने नहीं दिया। ज़ैनब ने इनसे चादर मांगी, इन्होंने नहीं दी। सकीना मुझसे सवाल न करवा, रोक दी सज्जाद तू दरमियान से हट जा। जिंदान की दीवार पे सर मारा, रोक कहती मैं सकीना हुसैन की बेटी होके अपना इख्तियार इस्तेमाल करती हो। रो के मुंह की जिंदान से दरबार की तरफ रोकनी, बाबा तेरी बेटी तुझे बुला रही है। इतना कहना था, जिस संदूक में सरे हुसैन था उस संदूक का ताला टूटा, सरे हुसैन संदूक से बाहर आया, सरे हुसैन जिंदान की छत पे आया। जिंदान की छत पे सरे हुसैन का आना था। हर बीबी एहतराम में खड़ी हुई। किसी की आवाज है या ज़ैनब की गोद हाजिर है, किसी की आवाज है या कलसूम के हाथ हाजिर है, किसी की आवाज है या रुकैया की गोद हाजिर है। सकीना जिंदान की रेत पे लेट गई। सज्जाद की आवाज है सकीना अब पापा मिलने आया है। सकीना लेट क्यों गई है? रोक के थी, आज तक मैं अपना सर तेरे सीने पे रखती रही हूं, लाज अपना सर मेरे सीने पे रख। सरे हुसैन बेटी के सीने पे आया, अपने हाथों से बाबे का लहू साफ किया। हुसैन की आंखें बंद थी, रो के कहती बाबा मैंने करीब खड़ी होकर तेरा कत्ल देखा था। बाबा आंखें खोल, मैं तुझे तमाचों के निशान दिखाऊं। बाबा आंखें खोल, वो जो दो मुझे लेके दिए थे बाबा जालिम उतार के चला गया। अभी बाप को बातें सुना रही थी, या ज़ैनब की आवाज आई